بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد کا کہنا ہے کہ افغان مسئلے کا کوئی عسکری حل نہیں ہے، امن کے لیے سیاسی سمجھوتہ ہی کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان کے طاقت سے حاصل کیے گئے اقتدار کو تسلیم نہیں کریں گے۔ انڈین اخبار دی ہندو کو دیے گئے انٹرویو میں زلمے خلیلزاد نے جہاں افغانستان کے امن عمل سے متعلق گفتگو کی، وہیں پاکستان کے کردار سے متعلق پوچھے گئے سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ دی ہندو نے سوال کیا کہ طالبان انٹر افغان مذاکرات کے نتائج کا انتظار کیے بغیر شہروں پر قابو پا رہے ہیں۔ افغانستان کے نائب صدر نے الزام لگایا ہے کہ طالبان کے خلاف افغان ایئر فورسز کی کارروائی پر پاکستان ایئر فورس نے حملے کی دھمکی دی ہے۔ اگر طالبان طاقت کے ذریعے اقتدار حاصل کرتے ہیں تو کیا امریکہ تیار ہے؟ جواب میں زلمے خلیلزاد نے واضح کیا کہ مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، سیاسی ہی ہونا چاہیے۔ افغانستان میں امن کے لیے ہم نے طالبان پر واضح کیا ہے کہ طاقت کے زور سے حکومت بنانے والوں کو ہم اور متعدد دیگر ملک بھی تسلیم نہیں کریں گے، نہ معاونت فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں استحکام، ترقی اور امن کے لیے کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے دو امور اہم ہیں: یہ افغان عوام کے لیے قابل قبول ہو اور اسے پڑوسیوں اور دنیا کے دیگر ملکوں کا تعاون حاصل ہو۔ ان دونوں باتوں کے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی انتظام کے لیے سیاسی معاملہ فہمی اختیار کی جائے اور حکومت تمام افغانوں کے بنیادی حقوق کا احترام کرے۔ عوام کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ طریقۂ حکومت سے متعلق رائے رکھ سکیں۔ سب سے اہم یہ کہ افغانی اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دے کر پڑوسیوں اور دیگر کے لیے خطرہ نہ بنے۔ زلمے خلیلزاد کے مطابق ان اصولوں پر عالمی سطح پر اتفاق پایا جاتا ہے اور تمام پڑوسی کسی نہ کسی انداز میں یہی بات کر چکے ہیں۔ ابتدائی سوال میں پاکستان سے متعلق جواب نہ ملنے پر انڈین اخبار نے ایک مرتبہ پھر پوچھا کہ آپ نے کہا کہ پڑوسی ساتھ ہیں، لیکن یہ خطرہ پاکستان سے ہی محسوس ہوتا ہے، جو طالبان کے خلاف افغان ایئر فورس کی کارروائی پر انہیں پناہ دینا چاہتے ہیں۔ تاہم زلمے خلیلزاد کا کہنا تھا کہ وہ ایسی کسی بات سے لا علم ہیں۔ انہوں نے اپنے جواب میں کہا کہ میں نہیں جانتا کہ پاکستان نے ایسا کہا ہے یا نہیں، ہم اس سے لا علم ہیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان اور حکومت کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ افغان حکومتی وفد کی قیادت افغانستان کی اعلیٰ قومی مصالحتی کونسل کے چیئرمین عبداللہ اور طالبان وفد کی قیادت ملا عبدالغنی برادر کر رہے ہیں۔ دوحہ مذاکرات میں سابق صدر حامد کرزئی اور متعدد اعلیٰ شخصیات بھی شرکت کر رہی ہیں۔ عبداللہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے، تاہم مذاکرات کی میز پر امن کی اشد ضرورت ہے۔ امید ہے کہ طالبان ان مذاکرات کو امن کے موقع کے طور پر دیکھیں گے اور اس بات کو سمجھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ علاقوں پر قبضہ کرنے سے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یاد رہے دوستو کہ پاکستان میں بھی آج سے 3 روزہ افغان امن کانفرنس ہونی تھی، جو افغان صدر کی درخواست پر ملتوی کر دی گئی۔ افغانستان میں 15 مئی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد امن عمل کو آگے بڑھانے میں تعاون کے لیے امریکہ، پاکستان، ازبکستان اور افغانستان پر مشتمل ایک 4 ملکی سفارتی اتحاد تشکیل دیا گیا ہے۔ امریکہ، ازبکستان، افغانستان اور پاکستان کے نمائندوں نے اصولی طور پر اتفاق کیا ہے کہ نیا 4 رکنی سفارتی پلیٹ فارم تشکیل دیا جائے جو علاقائی رابطہ کاری میں اضافے پر توجہ دے گا۔ فریقین سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں دیرپا امن استحکام علاقائی رابطے کے لیے ضروری ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی تجارت کو بڑھانے کے تاریخی موقع کو تسلیم کرتے ہوئے
فریقین تجارت میں توسیع، راہداری کی تعمیر اور کاروباری تعلقات کو مضبوط تر بنانے کے لیے تعاون کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک ٹویٹ میں اس اتحاد کے بارے میں کہا کہ آج ہم خطے میں معاشی رابطہ کاری کو مضبوط کرنے کے لیے ایک نئے سفارتی پلیٹ فارم کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان، افغانستان اور ازبکستان کے ساتھ مل کر علاقائی تعاون کو بڑھانے کے خواہش مند ہیں جو دیرپا امن کی چابی ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے تعصب پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلم کمیونٹی پر ریپبلکن ویلیو کے نفاذ اور اس کے تحت مسلمان بچوں کے لیے خصوصی طور پر شناختی نمبر الاٹ کر دیے ہیں۔ فرانس حکومت نے متنازعہ مسلمان دشمن بل منظور کر لیا ہے جس کے تحت مسلمان بچوں کو شناختی نمبر دیے جائیں گے، جبکہ فرانسیسی حکومت مساجد میں سرکاری منظوری سے خود امام لگائے گی اور جسے چاہے ہٹا بھی دے گی۔ اسی طرح مسلمان بچوں کی دینی تعلیم پر بھی پابندی ہوگی۔ بل میں مزید بتایا گیا ہے کہ فرانس میں مسلمانوں کے معاملات پر ہر بیرونی مداخلت اور سیاسی اسلام کا راستہ روکا جائے گا۔ انہیں صرف وہی تعلیم دی جائے گی جو ریاست مسلط کرے گی، جبکہ مسلمان بچے گھر پر بھی دینی تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہیں گے۔ بل کے مطابق اگر مسلمان بچوں کے والدین بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے تو انہیں جبری طور پر قید کیا جائے گا، جبکہ ساتھ ہی بھاری جرمانوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ بل میں مزید کہا گیا ہے کہ دینی معاملات میں فرانسیسی حکام سے الجھنے پر سخت سزائیں سنائی دی جائیں گی۔ اسی طرح ملک میں اسلامی لباس اور پردے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ دوستو، یاد رہے کہ میکرون نے فرانسیسی کونسل آف مسلم فیتھ کو مذکورہ چارٹر کو قبول کرنے کے لیے 15 دن کی ڈیڈ لائن دی تھی، جس پر ترکی اور پاکستان سمیت کئی مسلمان ممالک نے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ فرانس میں مجموعی طور پر مسلمانوں کی 76 مساجد ہیں، جس میں سے 16 پیرس جبکہ 60 ملک کے دیگر علاقوں میں واقع ہیں۔ یاد رہے کہ اس وقت پورے یورپ میں سب سے زیادہ مسلمان فرانس میں آباد ہیں اور کیتھولک عیسائیت کے بعد اسلام ملک کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ فرانس میں اسلامو فوبیا کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ فرانسیسی صدر میکرون کے بیانات اور کام جلدی پر تیل کا کام کر رہے ہیں۔ پیزا بنانے والی معروف کمپنی ڈومینوز نے آسٹریلوی والدین کے لیے 60 سال تک مفت پیزے کی پیشکش کر دی ہے، اور یہ آفر صرف وہی والدین حاصل کر سکیں گے جن کے ہاں 9 دسمبر کے روز بچہ پیدا ہو اور وہ اس کا نام ڈومینک رکھیں۔ 9 دسمبر کو کمپنی کے قیام کو 60 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں، اور اس روز جو والدین اپنے بچے کا یہ نام رکھیں گے ان کو آئندہ 60 سال تک مفت پیزا دیا جائے گا۔ ڈومینوز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نک نائٹ نے 7 نیوز کو گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہماری اس آفر میں وہ لوگ بھی حصہ لے سکتے ہیں جو خود یا ان کے بچے ماضی میں 9 دسمبر کو پیدا ہوئے اور ان کے نام ڈومینک رکھے گئے۔ برطانیہ میں ایک باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ تھپڑ مارنے والی گیم کھیلنا مہنگا پڑ گیا۔ 48 سالہ میلکولم نامی یہ شخص ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھا اور افغانستان میں بھی تعینات رہ چکا تھا۔ وہ اکثر اپنے 19 سالہ بیٹے ایون کے ساتھ یہ گیم کھیلتا تھا۔ ایک روز میلکولم نے اپنے ہاتھ اپنی پشت پر باندھ لیے اور بیٹے سے کہا کہ وہ اسے جتنی طاقت سے مار سکتا ہے مارے۔ رپورٹ کے مطابق بیٹے نے ایسا ہی کیا، جس سے باپ توازن کھو بیٹھا اور فرش پر گر پڑا۔ گرنے سے اس کا سر فرش سے ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے بے ہوشی کی حالت میں ہی ہاسپٹل پہنچایا گیا، لیکن وہ سر کے اندر خون بہنے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا گیا۔ بیٹے کو واقعے کے فوری بعد گرفتار کر لیا گیا، تاہم تفتیش میں اصل واقعہ سامنے آنے پر اسے رہا کر دیا گیا۔ دوستو، کبھی کبھی چھوٹی سی چیز بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ چہرے پر اگر کوئی چھوٹا سا دانہ نکل آئے تو عموماً لوگ اسے پھوڑ ڈالتے ہیں۔ فلپائن کی 17 سالہ لڑکی جس کی ناک پر ایک دانہ نکل آیا جسے اس نے پھوڑ دیا۔ دانہ پھوڑنے سے ایک زخم بنا جو پھیلتا ہوا اس کی ناک اور آنکھوں کے کچھ حصوں کو بھی لپیٹ میں لے گیا۔
دانے کو پھوڑنے کے بعد چند دن تک وہ کہتی ہے کہ مجھے اس جگہ تکلیف محسوس ہوتی رہی، پھر اس نے میرے چہرے پر پھیلنا شروع کر دیا اور سوجن آنے لگی۔ میں جڑی بوٹیوں سے اس کا علاج کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن کچھ کام نہیں آ رہا۔ ایک دانہ پھوڑنے کی وجہ سے میری شکل ہی مسخ ہو کر رہ گئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب میری شکل پہلے جیسی کبھی نہیں ہو سکے گی۔ میں ڈاکٹروں کے پاس نہیں جا سکتی کیونکہ میرا شوہر میرے علاج کا خرچ اٹھانے کی سخت نہیں رکھتا۔ جنوبی کوریا کے دارالحکومت میں ایک ڈرون ٹیکسی کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ یہ ایشیائی ملک 2025 تک شہروں میں ڈرون پروازوں کے ذریعے فضائی ٹریفک عام کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے دوستو فلموں میں تو اندرون شہر سفر کے لیے اڑنے والی کئی گاڑیاں یا ٹیکسیاں دیکھی ہیں، لیکن جنوبی کوریا کے دارالحکومت میں ڈرون ٹیکسی کی آزمائشی پرواز نے اب اسے حقیقت بنا دیا ہے۔ جنوبی کوریا میں بڑھتی ہوئی ٹریفک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن حکمرانوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بے ہنگم ٹریفک کو کنٹرول کرنے اور اس میں کمی لانے کے لیے ڈرون ٹیکسی کا تجربہ کیا جانا چاہیے۔ آئندہ 5 سال تک ان ڈرون پروازوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا۔ جنوبی کوریا کے دارالحکومت میں چینی کمپنی نے اس ٹیکسی کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ایئرپورٹ پر ان ٹیکسیوں کا ٹرمینل بھی بنایا جائے گا جس کے باعث مسافر کم قوت اور بغیر کسی رکاوٹ کے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ کروڑوں سال قبل سمندروں میں عام پائے جانے والے جانور ٹرائلوبائٹس اپنی ٹانگوں سے آکسیجن جذب کرتے تھے یعنی سانس لیتے تھے۔ آج سے تقریباً 57 کروڑ سال پہلے ظہور پذیر ہونے والے یہ جانور ایک لمبے عرصے تک سمندروں میں حکمران رہے اور لگ بھگ 27 کروڑ سال پہلے ختم ہو گئے۔ یہ نہ صرف اپنی اقسام بلکہ تعداد کے اعتبار سے بھی اتنے زیادہ تھے کہ آج بھی ریکارڈ میں سب سے زیادہ انہی کی باقیات ملتی ہیں، جن میں سے اکثر انتہائی محفوظ اور مکمل حالت میں ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔